السلام علیکم دانش بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے وعلیکم انشاءاللہ؟ السلام. اللہ آپ کو جی عزت الحمد سلامتی ہے. للہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جی بہت جی عزت دے. شکریہ حکم آپ کریں. کو بھی. تھینک یو جی سر. حکم کریں. میرا پورا نام عبد الحادی دانش ہے. بیسیکلی ہم جو انڈیا سے ہیں، ہندوستان سے. جی سر. جی تو کافی ٹائم سے ہم آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے بھی مل رہا ہے آپ سے. تھینک یو سر. تو میرا ہندوستان کچھ میں کس جگہ سوال ہوتے ہیں ہے بھائی آپ آپ؟ سے. جی ہندوستان میں کہاں ہوتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں کس جگہ ہوتے ہیں؟ ہندوستان میں بنگلور کرناٹکا. اوکے جناب. جی سر. جی حکم کریں. تو آپ سے کچھ سوالات ہے. ویسے تو جی اختلافات بہت سارے ہیں اہل تشیع و جی اہل سنت میں. جی لیکن جتنا بھی ویڈیو آپ کا دیکھے اس میں کچھ ہی ایسے ویڈیو ہوں گے جس میں جو اتحاد اس کے لیے بات ہوا ہے. ہوں اختلاف کا تو بہت سارے بات ہوئے ہیں، بہت ہوں سارے ویڈیو ہے آپ کے. لیکن جو مطلب جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے زیادہ. مطلب جی ہاٹ ٹاکس ہی زیادہ ہوتے ہیں جہاں تک دیکھے. تو کچھ جی سر. سوال ہے آپ سے میرا. دو تین سوال ہے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے. اختلاف جی کو چھوڑ کر جو اتحاد اس کے لیے ایک دو بات پہ بولنا چاہوں گا کہ ابھی آ، ہمارے اہل سنت الجماعت کا یہ اجتماع ہے کہ جتنے بھی جنگ ہوئے تھے مولا علیہ السلام کے خلاف، جتنے بھی اما عائشہ تھی، ان کے بعد حضرت طلحہ زبیر تھے، جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں مولا علی کے خلاف، جو بھی ان کے خلاف آئے ہیں وہ حق میں نہیں تھے. یہ ہمارا اجتماع ہے اہل تشیع کا، اور ہمارے اہل سنت الجماعت کا، سب کا یہ اجتماع ہے کہ جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں اس میں مولا علی حق پہ تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور ہوں جو آتے ہیں یہ بات دوسرا بولتے ہیں اور بولتے ہیں میں اہل سنت الجماعت سے، وہ کہیں سے نہیں ہے. صحیح. جی. اور اس کے بعد یہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ مولا علی اور ان کے، ہمارے جو نبی کے جتنے اہل بیت ہیں وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. جو ان سے محبت نہیں کرتے، جو مطلب ان سے وفا نہیں کرتے، وہ مومن ہے نہیں، پہلی بات. ٹھیک. تو ایک دو کوشچن بس آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو جنگ ہوا تھا، ہوں اس جنگ کے درمیان میں جتنے بھی شہید ہوئے تھے اس میں سے حضرت زبیر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے. ہوں تو ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امیر المؤمنین ایسا مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں صاحب. اگر مسلمان ان تھے یا کو نہیں تھے؟ مسلمان نہ سمجھے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں نا. مسلمان تھے، اور ان سے لوگوں نے جنگ بالکل کی ہے، تھے. جنہوں نے وہ جنگ کی ہے غلط ایمان ہے کیا نا. ہمارے. ہاں. مولا علی تو آپ ایمان کے کا حصہ ہے علماء ہمارے. دیکھیں، آپ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں دیکھیے، ہدایت دینا اللہ کی مرضی ہے. ہم، علماء ہو، جو بھی ہو، وہ رسول سے بڑے نہیں ہیں. ہم، کوئی بھی، آپ بھی ہو، ہم بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات ہے وہ بات ہے. اس سے جو پھرتا ہے وہ اپنا ایمان سے ہاتھ اب دھو سن لیں، بیٹھتا اب ہے. سن لیں میرے بھائی، سن لیں سن لیں جی سن جی لیں سن لیں. جی دیکھیں، جی جی آپ نے خود کہا کہ جی وہ مسلمان تھے، جی بالکل مسلمان تھے. اور وہ ان سے جنہوں نے جنگ لڑی ہے وہ انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے بالکل وہ مسلمان، غلطی میں تھے. آپ کے علماء دیکھیں ان کا فراڈ دیکھیں. کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جنہوں ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے جنگ کی غلط کیا. یہ غلطی کس درجے جی تک ہے؟ یہ غلطی کس درجے تک ہے؟ یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں یہ روایت صفحہ نمبر 34 میں، یہ حدیث ہے بھائی 48، کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 48. مارکر میں رکھا گیا بھائی، ایک منٹ، یہ مارکر آ گیا بھائی. سباب المسلم، فسوق، مسلمان کو گالی دینا بہت فسق گناہ، وقتالہ کفر، اس سے جنگ کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جن لوگوں نے جنگ کی ہے، غلطی کی ہے، کس سے جنگ کی ہے؟ اگر ایک عام مسلمان بھی ہوتا نا اسے جنگ کرتے، ایک کفر ہوتا بھائی. یہ دیکھو پھر حدیث نمبر 6044 ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اس سے جنگ کرنا کفر ہے. اچھا، مسلم نے بھی روایت کیا، صحیحین دونوں نے روایت کیا. مسلم نے حجاج قشیری، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ایک پورا باب ہے، سباب المسلم فسوق وقتال کفر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتال کفر، صلی اللہ. ان سے جنگ کرنا کفر ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، میرے عزیز،
کہ یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور للسیوطی، جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر 2011 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 66 ہے، وَأَخْرَجَ ابن مردویہ عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ لما دخل علی رضی اللہ عنہ بفاطمہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہم، جب شادی ہو گئی، ابھی 2 ہفتوں کے بعد انشاءاللہ یوم میلاد، یوم ہے سعادت ہے، یوم سعید ہے ان کی شادی کا، نکاح کا، ولیمہ کا۔ جب شادی ہو گئی امیر المؤمنین علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 40 صباحا الى بابها یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک ان کے در شریف پہ آتے تھے، دروازے شریف پہ، کس کے دروازے پہ؟ زہرا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے پہ آتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، پھر فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پھر فرماتے تھے انا حرب لمن حاربتم، جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ابھی ایک جوڑے کی شادی ہو گئی ہے، بڑی بات ہے، اور بڑی بات ہے، نوجوان کی شادی ہو گئی، امیر المومنین علیہ السلام کے سن مبارک 21-22 سال، زہرا سلام اللہ علیہ کے عمر مبارک 9-10 سال، شادی ہو گئی ہے۔ والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دروازے پہ آتے 40 دن تک، کیا کہتے ہیں؟ آیہ تطہیر پڑھتے ہیں، السلام علیکم اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ انا حرب لمن حاربتم، جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ بھائی ایک عام مسلمان ہوتا نا، اسے جنگ کرتے تو کفر تھا، جی، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان کیا نا، نبی کی آنکھوں میں کچھ اور ہے، نبی کچھ اور منظر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی آپ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے نا، ہم ان کے گھر پہ جائیں، ہم اعلان نہیں کریں گے جو آپ کی سے جنگ کرے وہ ہم سے جنگ کرتا ہے، کہیں گے بھائی کوئی اس طرح ہوتا ہے آپ کے ہندوستان میں؟ نہیں بالکل نہیں، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا۔ بھائی کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے، نہیں ہاں اس کے دروازے پہ جا کے وہ کہتے کہ جو آپ سے جنگ کرے مجھے، وہ کوئی نہیں کہتا۔ یہ بڑا عجیب ہے بھائی، یہ فعل ہی عجیب ہے کہ نہیں؟ جی لیکن نبی صلی اللہ علیہ معافی وسلم، چاہتے ہیں آپ کو کاٹنے کے لیے آپ کے بیچ میں، جی ایک بات بس عرض کرنا چاہیں گے کہ جو یہ جنگ ہوا تھا وہ تو کچھ ایسے مدعے پہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ایمان کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں پر، ایسا مدعے پہ تو نہیں ہوا تھا۔ وہ جنگ جو ہوا تھا وہ جو قتل ہوا تھا حضرت عثمان غنی کا، ان کے اس میں ہوا تھا کہ آپ ان کے اس کو جو قتل کیا ان تو کو نہیں نبی کھوج صلی رہے، اللہ علیہ آپ وسلم مولا علی کے اوپر کہ یہی جی بولیے سوچ رہے ہیں نا ہم، یہی تو سوچ، نبی صلی جی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک میں یہی تو ہے نا کہ ان سے جنگ ہو گئی، جی 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 اور یہی جی تو بتانا، وہ تو فضول ہے، واللہ فضول ہے بھائی، بات ہی فضول ہے، کام ہی فضول ہے۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، آپ دروازے پہ جو آپ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ لڑ رہا ہے، کہنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت میں اور باتیں ہیں، کچھ اور باتیں ہیں جو اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھی، اور نبی صلی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ عثمان کا قتل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط نہیں لگائی، نبی نے کہا مطلق کہا جس وجہ سے بھی آپ کے خلاف کوئی جنگ لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے۔ جی آپ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا نا، ایک عام بالکل مسلمان ہوتا، حق پہ عام مسلمان ہوتا، حق پہ مولا علی تھے تلوار اٹھاتے تو کفر تھا، سباب المسلم جی فسوق جی وقتال کفر۔ اب جس شخص کے خلاف عائشہ لڑی ہے، طلحہ لڑا ہے، زبیر لڑا ہے، مروان ابن الحکم لڑے ہیں، عبداللہ ابن زبیر لڑا ہے، معاویہ لڑا ہے، عمرو بن العاص لڑا ہے، یہ کون ہے بھائی؟ یہ سے جنگ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ مین منافق تو مروان ہی تھا، نہیں ان کے آگے وہ حضرت کوئی لگانے کا کوئی کمانڈر کچھ مطلب بھی ہی نہیں نہیں تھا، بنتا ہے۔ نہ کمانڈر تھا نہ کچھ تھا، کمانڈر تو عائشہ تھی بالکل بھائی، بالکل نہیں کمانڈر عائشہ تھی، کمانڈر نہیں عائشہ تھی، ایسا کچھ نہیں، کمانڈر دیکھیے آپ کا کمانڈر بات عائشہ تھی۔ بالکل آپ درست بول رہے ہیں کہ ہاں تو اب مجھے بتاؤ نا، اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ ان کی جنگ غلط ہے، تو پوری بالکل بات غلط، مانو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کیوں نہیں مانتے کہ ان سے جنگ کرنا کفر ہے، اور تم کفار کی اتباع کر رہے ہو، کفار کو سارا دن تو رضی جو اللہ جنگ کہتے ہو۔ کر اچھا جو جنگ کر رہے تھے وہ بھی تو مسلم تھے، جو دونوں میں جنگ، اگر دو مسلم میں جنگ نہیں کر ہوتا رہا جو اس او بھائی، وہ کیسا مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے؟ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سے جنگ کرے وہ مسلمان ہے بھائی؟ جب پیغمبر نہیں نے کہہ بالکل دیا ان سے بالکل لڑنا میرے سے لڑنے کے مترادف ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائے وہ مسلمان ہے؟ بالکل نہیں
جو ان کے اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائے کہ ہم ان کو قتل کرنے آ رہے ہیں بھائی کہ انہوں نے عثمان کا قتل کیا، یہ ہم کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور آپ کا مذہبی کڑا ہے انہی لوگوں کا، ان لوگوں کی تقدیس پر، ان لوگوں کی تقدیم پر کہ وہ افضل ہیں، بہتر ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے، ان کی اتباع کریں گے، اہل بیت کی اتباع نہیں کریں گے؟ ہاں بالکل، آپ کا مذہب یہی ہے، بالکل طریقہ بالکل یہی نہیں، بالکل ہے، ہاں بالکل بالکل یہی نہیں، ہے، بالکل۔ بالکل بھی نہیں یار۔ تو چھوڑ دو پھر، ہم کہہ دو آج سے ہمارے میں لیے عائشہ طلحہ زبیر کے ایک بات نہیں مانتا، میں آج سے پنجتن پاک کا متابع ہوں، کہہ دو، وہ کہہ دو۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آلریڈی نہیں ہے، جھوٹ ہے، نہیں ہے۔ سر۔ کہہ دو کہ میں آج سے عائشہ کی ایک روایت نہیں مانوں گا، اس کے ایک فعل کی تصدیق نہیں کروں گا، اس سے محبت نہیں کروں گا، میں صرف پنجتن پاک کی اتباع کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہہ دو۔ اگر ہے تو بتاؤ، ہم دوبارہ سننا چاہتے ہیں، جی بالکل، لیکن کہہ دو، جتنے کہہ بھی دو، سننا چاہتے ہیں، کہہ دو۔ قرآن پاک، جی قرآن پاک میں یہ سورہ ہے کہ سورہ نور ان کے اوپر نازل ہوا، یہ تو آپ کو پتا ہوگا، آپ میں سے زیادہ کیا علم رکھتے ہیں اس میں کیا الحمدللہ، ہے سورہ نور میں؟ ٹھیک ہے؟ یا بھائی کہ جو ایک تہمت لگایا وہ بولنے ان دیجیے میرے صحابہ نے کو، تہمت لگایا، اس میں عائشہ کی کون سی تعریف ہے؟ میرے کو بھی بولنے دیجیے، ہم آپ کو بسم سن رہے ہیں، آپ کو بولنا میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو ہمیشہ سن رہے تو آفس میں رہتے تو آپ کو سنتے رہتے ہیں، لوگ اللہ۔ بولتے تو ان کا مت سن، دماغ خراب ہو جائے، بولے بھائی ایمان جس کا مضبوط رہتا ہے سب جاننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، آپ فضول بات نہیں کرتے، اسی لیے آپ کا بیان کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے بہت دن بعد بہت آپ کے آپریٹر نے مطلب بہت بار ان سے مطلب رابطہ کر کے آپ تک پہنچے ہیں، تو کچھ بات جی میرے کو بھی بولنے دیجیے اگر اجازت بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی۔ تو آپ سورہ نور میں بالکل اس عائشہ کے کی اوپر، تعریف نہیں ہے، بہرحال تعریف نہیں ہے عائشہ کی، بات اہم بات یہ ہے، کوئی لفظ اگر تعریف ہے ان کی تو سنا دیں ہمیں۔ نہیں تعریف کا بات نہیں کر رہے، ہم بول رہے ہیں ان کے پاکیزگی پر وہ سورہ وہ اترا تھا، پاکیزگی کس طرح کی پاکیزگی بھائی؟ اچھا وہ پڑھے نا، کہ بہرحال وہ وہ میرا آیت پڑھیں کہ عائشہ کی پاکیزگی پہ یہ آیت ہے، وہ پڑھ کے سنا دو بھائی۔ قرآن لے کے تو فی الحال بیٹھے نہیں ہم، ہم کھول دیں، میں کھول دیتا ہوں، میں سنا دیتا ہوں بھائی، جی بہتر بہتر بہتر۔ میں صفحہ نکال کے بھائی، سورہ نور، اللہم صل اللہم، جس کو یہ اللہم پاکیزگی کہتا ہے نا، وہ پاکیزی واکیزی کچھ بھی نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، آیا یہ ہے سورہ نور میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ نور میں یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے نظر میں یہ کس کے لیے؟ ماریہ کے لیے نازل ہوئی ہے نا، عائشہ کہتی میرے لیے۔ بہرحال، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے بہتان لگائی ہے وہ آپ ہی میں سے، صحابہ ہی میں کا ایک گروہ ہے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، ان کو تو اس بات کو جو بہتان لگی ہے اس کو شر نہ پہچانو، اس کو خیر پہچان لو۔ جن لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، جس نے بھی گناہ کیا اسی مقدار میں اس کو سزا ملے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے زیادہ گناہ کیا اس کو عذاب عظیم ملے گا۔ یہاں پہ عائشہ کی تعریف ہے، یہاں پہ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک بہتان لگی ہے، صحابہ نے کسی پہ بہتان لگایا، ٹھیک ہے نا، اور جس نے جتنا بہتان لگایا اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جب یہ بہتان تم نے سنا ہے کہ فلانی نے بس نستجیر باللہ زنا کیا، تو تم نے کیوں حسن ظن نہیں رکھا اور کہہ دیتے کہ یہ ایک بہتان ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ میرے عزیز، میرے بھائی، کس میں عائشہ کی تعریف کا پاکیزگی کہاں ہے اس کی؟ یہ پاکیزگی ہے کوئی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیا ہے، بلی کون آیا، کہاں گئے، چلا گیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اس آیہ کا مطلب یہ ہے کہ بری باتیں بری لوگوں کے لیے، خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لیے، اور خبیث لوگ خبیث باتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین، طیب کلمات اچھے کلمات اچھے لوگوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور اچھے لوگ اچھے کلمات کے مستحق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، طیب لوگ زنا کی نسبت سے، بری باتوں سے
جو لوگ ان کو نسبت دے رہے ہیں یہ ان سے پاک ہیں. جی لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی کہ اللہ نے پاکیزگی نازل کیا. وہ پہلی بات یہ ہم نہیں مانتے عائشہ کے لیے نازل ہوئی، یہ ماریہ قبطیہ کے لیے، کیونکہ ماریہ قبطیہ کو اولاد ملی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم نبی کا بیٹا نہیں ہے، نستجیر باللہ، یہ کسی اور کا اور کہنے والے کون تھے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں مذکور ہیں کہ وہ کون تھے. وہ وہی لوگ تھے جو حضرت ماریہ سے وہ حسد کرتی تھی، وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. بہرحال بہتان لگانے والے بھی وہ اہل بیت علیہ السلام نے کسی اور کو بولا کہ کس نے کس پہ بہتان لگایا. بہرحال بولیں. جی. تو آپ سے وہ تو بیچ میں سورہ نور آ گیا، لیکن ہم تو بول رہے تھے کہ قرآن پاک میں آپ کے بیان میں ہی میں نے سنا تھا، آپ نے ہی بولا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زوجہ ہے وہ امت کی مائیں ہیں. تو میرا چھوٹا سا یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایسی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اللہ ان کا نکاح فرمائیں گے؟ یہ میرا کانسیپٹ بالکل کلیئر نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی 2 بیٹیوں کو وہ کیسے، آپ جیسے حضرت عثمان کو بھی آپ بالکل مسلم نہیں مانتے ہیں، ہے نا، اللہ شیعہ مسلم نہیں مانتے، تو ان کو 2 بیٹی کیسے نکاح پہ دے دیں گے آپ؟ جبکہ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ان کو سب پتا تھا. جیسے کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ حضرت فاطمہ کے گیٹ پر جا کر وہ 40 دن تک انہوں نے وہ بیان کیا تھا، تو ان کو تو سب پتا تھا. تو ایسا کیوں ہوا کہ وہ اپنے 2 بیٹیوں کو، ایک نہیں 2 بیٹیوں کو، آپ کا سارا گھرانہ نور کا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا سارا گھرانہ نور کا ہے، تو وہ اپنے 2 نوروں کو کیسے کسی ایسے انسان کے اس میں دے دے، نکاح میں دے دے جو مسلم نہ ہو؟ اس پہ ذرا کلیریفیکیشن. پہلے میں آپ کے اپنے دیکھیں کسی سے شادی کرنا یہ تبلیغ دین جی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں پہلے آپ کے عقیدے کے مطابق جواب دوں گا، پھر اپنے عقیدے کے مطابق. جی یہ کتاب الرد علی الشاذلی لابن تیمیہ الحرانی، چاپ جی دار عالم الفوائد. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بلے فإن العصمة من الذنوب مطلقا لا تحصل، کہتا ہے کہ ذنوب سے عصمت ہونا یہ صرف انبیاء کے لیے، غیر انبیاء تو ہوتے نہیں ہیں. والرافضة تدعی ثبوتها للانبیاء والائمہ، رافضہ جو ہیں کہتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے لیے بھی ہے اور ائمہ کے لیے بھی ہیں. والسلف و جمہور الخلف، صحابہ کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک عصمت کس کے لیے؟ یثبتونها للانبیاء، صرف انبیاء معصوم ہے. لیکن کس طرح معصوم ہے؟ بمعنی انہم لا یقرون علی ذنب، اس معنی میں کہ وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی خطا کرتے ہیں، خطا سے تو وہ کوئی نہیں ہے، نبی خطا کرے تو کیا بات ہوئی، گناہ بھی کرتے ہیں لیکن گناہوں پہ وہ برقرار نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ایک شخص جو مسلمان ہے چاہے وہ منافق بھی ہے، اس سے نکاح کرنا جائز، یہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، گناہ نہیں ہے. مسلمان ہے، منافق ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کوئی حرام نہیں ہے. چاہے وہ دل میں کافر بھی ہے، اس سے نکاح جائز ہے، دونوں مذہب میں، شیعہ میں بھی اور آپ کے مذہب میں بھی. یہ گناہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے ہاں تو گناہ کرنا بھی نبی اس کے لیے جائز ہے بھائی، صرف وہ بار بار گناہ نہیں کرتے بھائی. وَهُمْ بِاتِّفَاقِ الْمَعْصُومُونَ، ہاں وَهُمْ نبی بِاتِّفَاقِ معصوم، ان سے گناہ کیسے سزا ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ آپ کے علماء کا تمام، صرف ابن تیمیہ کا قول نہیں، اشاعرہ ماتریدیہ میں نے کا آپ بھی کو یہی قول. پہلے ہی بولا، میں نے اپنے علماء لیں کو نہیں مانتا. جی آپ سن لیں نا، آپ سن لیں. بولیے. معصومون فی تبلیغ الرسالہ ان یقروا فی ذلک علی خطا، نہیں، صرف تبلیغ میں اس میں وہ خطا نہیں کرتے، باقی چیزوں میں وہ خطا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ صحیحین بخاری مسلم میں انہوں نے روایت کی ہے، انما انا بشر انسی کما تنسون، انسا کما تنسون، میں بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، خطا کرتا ہوں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں. فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے سکھایا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اچھا، پھر
ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الاربعین فی اصول الدین لفخر الرازی، چاپ مکتبۃ کلیات الازہریہ، بہت بڑے عالم ہیں اشاعرہ ماتوریدیہ کے فخر الرازی صاحب۔ یہاں پہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 115 ہے، عصمت الانبیاء علیہم السلام، کہتے ہیں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے عصمت انبیاء میں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ ایک عصمت ہے تبلیغ دین میں، تبلیغ شرائع اور احکام میں، اجمعت الامہ انہ لا یجوز علیہ التحریف والخیانہ، کہتے ہیں اس میں امت کا اجماع ہے کہ تبلیغ دین میں وہ تحریف نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، بھول سکتے ہیں جان کے تحریف خیانت نہیں کریں گے، خطا ہو سکتی ہے لیکن عمدن اس میں گناہ نہیں کریں گے۔ ما یتعلق بالفتوی، جہاں تک فتوے کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے ایسے فتوے دیتے رہیں، تو اس میں کہتے ہیں اختلاف ہے۔ اجمعت الامہ انہ لا یجوز تعمد الخطا اما سبیل السہو فقد اختلفوا فیہ، کہتے ہیں کہ وہ عمدن غلط فتوے نہیں دیں گے، اس میں سب کا اجماع، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوے میں غلطی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فتویٰ صحیح ہو دین کے معاملے، دینی معاملات میں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اختلافی ہے۔ ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم وقد اختلف فيه الأمة على 5 مذاهب، البتہ جہاں تک ان کے ذاتی اعمال کا تعلق ہے جو تبلیغ دین نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، اس میں کہتے ہیں 5 قول ہے۔ الحشویہ، ایک قول ہے حشویہ کا، اہل حدیث کا، وَأَنَّهُ هُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ، وہ حشویہ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ صغیرہ سب گناہ جائز ہے، صرف وہ بار بار انجام نہیں دیں گے، ایک دو دفعہ دینا۔ کبائر کس کو بولتے ہیں؟ شراب پینا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس جو حدیث سنا رہے یہ کس کا لکھا ہوا ہے، کون ہے یہ امام الاشاعرہ، ماتوریدی اشاعرہ کا سب سے بڑا امام فخر الرازی صاحب ہے۔ اچھا، دوسرا قول، تیسرا قول، چوتھا قول، تو بہرحال والذی نقولہ، اس کا اپنا قول کیا ہے؟ آپ اشاعرہ کا اپنا قول بتاؤ۔ کہتے ہیں والذی نقولہ، جو ہمارا اپنا قول ہے، ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصومون زمان النبوۃ عن الکبائر والصغائر بالعمد اما علی سبیل السہو فجائز۔ اب بھائی یہ صرف خطا کی بات نہیں ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام تعمدن کبیرہ صغیرہ انجام نہیں دیتے، لیکن سہو خطا میں یہ جائز ہے، کبائر بھی جائز ہے، کبائر بھی، کبیرہ کس کو؟ شراب پینا، زنا کرنا، لواط کرنا، غیبت کرنا، نامحرم کسی کو نچا دینا، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہو سکتی، غلطی سے ہو سکتی۔ اور بھائی جب آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی امور میں وہ سب کچھ، میرا مذہب اسلام ہے سر، میرا مذہب اسلام ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ جماعت کی مولا فرقے کی بات کرو، فرقے اہل سنت، پھر اہل سنت کی بات کرو۔ جب ان کے مذہب میں، اہل سنت کے مذہب میں، ہمارے بھائیوں کے مذہب میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں حالت اس حد تک ہے کہ وہ کبائر بھی غلطی سے انجام دے سکتے ہیں، تو عائشہ سے وہ تو کسی شخص جو ظاہر میں مسلمان ہے باطن میں کافر ہے، اس سے نکاح تو جائز ہے، وہ تو گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرمت ہے ہی نہیں، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے شادی کیوں یا بیٹی کیوں عثمان کو دی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ حرام ہے ہی نہیں۔ آپ بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کرا دیں جو ظاہر میں بالکل شریعت میں جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ باطن میں کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ علم غیب پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ فریقین پہ یہ ہے کہ علم غیب پہ عمل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجتی من بعض فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا فانما اقطع له قطعة من النار فلا یاخذها۔
کہتے ہیں آپ لوگ ادھر میرے پاس اپنے مقدمات لے کے آتے ہو کہ فیصلہ کرو فیصلہ کرو. تو بعض آپ لوگوں میں بہت خوش بیان ہوتے ہو بھائی، بہت ہی بلبل زبان ہوتے ہو، تو اس کی بات سن کر اگر میں غلط فیصلہ کر لوں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ تم کو اگر پتہ ہے کہ تمہارا حق نہیں بنتا، وہ حق تم نہیں لینا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح ہے کہ وہ اس پہ علم غیب پہ عمل نہیں کرتے تھے. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ بخاری کی صفحہ نمبر 766 صفحہ نمبر 466 ہے، حدیث نمبر 4351 ہے. فرمایا انی لم عمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم. یہ کہ کون مومن ہے کون مسلمان ہے، اللہ نے مجھ پہ یہ ذمہ داری نہیں لگا دی کہ میں ان کے دل کے اندر جا کے دیکھ لوں کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے. میرا کام ہے ظواہر پہ عمل کرنا، دل میں اس کا کیا حال ہے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں وہ اس کو جا کے سیکھ لوں پر اس کے مطابق میں عمل کروں. نہیں، میں ظواہر پہ عمل کروں گا. اچھا، ملاحظہ کریں، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 چاپ دار الفکر. اسی حدیث کی شرح میں انی لم عمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم، کہ میں دل کو کھول کے لوگوں کے دل میں دیکھوں یہ منافق یا مومن، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 304 میں کہ اس کا مطلب ہے ان انقب، اس کا مطلب ہے انما امرت ان آخذ بظواہر امورہم. اللہ نے مجھ پہ واجب کیا کہ میں لوگوں کے جس طرح ظاہر میں، اگر کہتا ہے ظاہر میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا، شہادتین پڑھتا ہے، تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ کروں. اب دل میں وہ منافق ہے، میرا علم غیب بتاتا ہے کہ منافق ہے، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سمجھ میں آئی؟ تو اس مسئلے پہ فریقین کا اجماع ہے. پھر عرض کرتے ہیں، میں مزید ایک جواب دے دوں آپ کو جی کہ یہی لوگ قرآن نے آپ کی بات کا جواب دے دیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں عائشہ اور حفصہ سے نکاح کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا نا یہ بات. جی دیکھیں، میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ تحریم میں. دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہے. ہمارے نبی سے کتنے پہلے نبی گزرے ہیں؟ بہت گزرے ہیں نا، 1,24,000 گزرے ہیں. جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں. 1.25 ہاں، یہ کتاب ہے معانی القرآن لابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، متوفی سنہ 207، چاپ عالم الکتب جزء ثالث. ملاحظہ فرمائیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، سورہ تحریم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کافر لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، ان کی ایک شبیہ بیان کرتا ہوں. مثل بولتے ہیں شبیہ کو، مثل بولتے ہیں نمونہ کو، شبیہ کو جو شباہت رکھتا ہے، اس میں مماثلت ہے. کافر لوگوں کے لیے میں ایک شبیہ بیان کرتا ہوں جس سے کافر لوگوں کی مماثلت ہے. وہ کون ہے بھائی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دون صالح بندوں کے وہ زوجات تھیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، زوجہ ہونے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا بھائی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اچھا، یہ کن کافر لوگوں کی شبیہ ہے بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کن کافر، میں کافر لوگوں کی ایک شبیہ بیان کر رہا ہوں بھائی. کن، میں اور آپ، مجھ میں اور آپ میں کوئی شباہت ہے؟ یا کوئی بھی کافر لے لے دنیا میں، کوئی شباہت ہے زوجہ نوح سے زوجہ لوط سے؟ نہیں، کوئی شباہت ہے نہیں ہمارے میں. یا کوئی کافر مثلا بل کلنٹن لے لے
جو بائیڈن لے لیں، نتنیاہو لے لیں، اس کی کوئی مماثلت ہے؟ شباہت زوجہ نوح، کوئی زوجہ نوح سے کوئی، کس کی ہے یہ؟ آپ کے اعلام یہ فرماتے ہیں ھذا مثل مرید به عائشہ و حفصہ، یہ ایک مثال ہے، ایک شباہت ہے، کس کی مراد؟ اصلی مراد کون ہے؟ اصل مراد عائشہ حفصہ۔ الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تألیف علی بن احمد الواحدی النیسابوری، متوفی سنہ 468، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ ملاحظہ کریں میرے بھائی، یہاں پہ صفحہ نمبر 332، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط خوف عائشہ و حفصہ فی تظاہر ما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اور حفصہ کو اللہ نے دھمکی دیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کر رہے، تظاہر علی الرسول، ان کے خلاف دشمنی کر رہی ہو۔ وَضَرَبَ لَهُمَا امرأة نوح وامرأة لوط مثلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مثال دی ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی۔ تو اللہ نے آپ کی جواب دے دی بھائی کہ کیوں شادی کیا ہے۔ اور بھائی نوح بھی نبی تھا نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ان کی زوجہ کافر ہے، زوجہ ان کے منافق کافر، لوط علیہ السلام۔ اور قرآن نے بالکل بتا دیا کہ عائشہ حفصہ کی بھی یہی مثال ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا، یہی مثال ہے۔ تو میں تعجب کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ جب وہ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبائر انجام دے سکتے ہیں غلطی سے صغائر انجام دے سکتے ہیں غلطی سے، ان کے والدین بھی نستجیر باللہ مشرک تھے دونوں، تو وہ غلطی بھائی، اور ان کے لیے ضروری بھی نہیں علم غیب پہ عمل کریں، اور منافقہ سے شادی کرنا یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جی سر بولیں۔ یہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، جی کچھ سمجھ میں آیا، کچھ باؤنس ہو گیا، تحقیق کرنا ہے میرے کو آپ کے جو آپ نے جی جی حدیثوں کا حوالہ دیا ہے۔ پھر سوال کریں، پھر تو سوال کریں آ کے، جب تحقیق کریں گے نا سوال ذہن بالکل میں آئے گا تو بالکل آپ پھر آ جائیں۔ جی ہاں بالکل بالکل، اور آخری سوال اگر آپ اجازت دے تو جی جی پھر سے وہی میرا سوال ہے کہ جو جنگ ہوا تھا حضرت علی کے خلاف، حضرت طلحہ اور زبیر تھے، ان کو قتل کس نے کیا تھا؟ طلحہ کو تو مروان نے قتل کیا نا، زبیر کو، طلحہ کو ان کو بھی زبیر چلا گیا میدان سے، ٹھیک ہے نا، امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جب ہو گیا چلے گئے تھے تو امیر جی، المومنین علیہ اور السلام وہ نے اس کو جا کر یاد بول رہے تھے دلایا کہ علی کہ حق پہ ہے۔ ہاں جی جی بالکل کیا تجھے جی وہ وقت یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کہا تھا کہ زبیر وہ وقت یاد کرو جب تم علی علیہ السلام کے سامنے آؤ گے اور تم گناہ کار اور ظالم ہو گئے، تم تو تلوار زبیر لرز گیا، اٹھاؤ زبیر گے، کو یاد آ جی گیا، جی، وہ اور میدان سے اس نکل ٹائم گیا، حق پہ علی رہیں گے، جی ہاں بالکل۔ نکل گیا، تو پھر وہ کہیں چلا گیا تھا، کسی نے اس کو پکڑ لیا، اس راستے میں قتل کیا کسی نے۔ تو آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ اہل سنت یہ بولتے ہیں کہ حضرت علی کے، بہت سارے اہل سنت جو اپنے آپ کو بولتے ہیں، ہم تو مانتے نہیں ایسے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت صرف اہل بیت کا ہے، ان کے بعد کوئی صحابہ ہے، یہ سب اہل تو سنت پھر والجماعت اتباع جو کرو نا، تو پھر اتباع کرو، اگر سب ہاں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اور بنی اسرائیل کے لیے دیکھو، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کیا آتے تھے؟ روسٹڈ پرندہ آتا تھا، روسٹ برڈ، بھائی روسٹ چکن جی نہیں، اور روسٹ چکن کھاتے ہو کبھی؟ جی روسٹ چکن کبھی کھاتے ہو آپ؟ الحمدللہ مزہ آتا نہیں آتا بھائی؟ لذیذ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل 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 اگر اب روسٹ چکن کو چھوڑو، روسٹ برڈ جو ہے، کوئل ہے مثلا، بٹیر وغیرہ ہے، وہ تو تو مرغی زیادہ مزیدار ہے یا بٹیر زیادہ مزیدار ہے؟ بٹیر، بٹیر۔ اور وہ بھائی روسٹ بٹیر آسمان سے آیا بھائی، اللہ کی جانب سے آیا، اس جی کی جی کوئی ہے؟ ہاں، اس کی کوئی ثانی ہے بھائی؟ اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے کھانا دنیا میں؟ نہیں، بالکل تو یہ بنی اسرائیل آ گئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ بھائی دال چاہیے کہتے آسمان سے پرندے آ رہے ہیں، آسمان نہیں بھائی ہمیں دال دے دو، پیاز دے دو، بچی وہ تم ہے، وہ عدس ہے، وہ بقل ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں دال چاہیے، ہمیں جو ہے وہ چنا چاہیے ہمیں پیاز چاہیے، اور اردو میں گارلک کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ میں بھول لہسن، گیا، لہسن ہمیں چاہیے بھائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شکل کی طرف دیکھا اور کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کہ یہ بہتر کو چھوڑ کے
کہ عقل تمہاری کہاں ہے بیوقوف ہو جاہل ہو. عقل تمہاری کا جو بہتر ہے آسمان سے بہترین کھانا آ رہا ہے اس کو چھوڑ کے تم گٹیا کھانے کی دال چاہیے چنا چاہیے یہ تم چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے اب آپ بھی کہہ رہے ہو نا ہم مانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام افضل ہے تو بھائی بالکل تو مانتے ہیں جو ہم مانتے افضل ہیں جب ہے سنت جو تو افضل کو چھوڑ کے سنت ہے وہ مانتے ہیں. افضل کو چھوڑ کے پہلا خلیفہ پہلا امام ابو بکر کو کیوں مانتے ہو بھائی؟ جب افضل ہے تو پہلا امام بھی مان لو نا. ٹھیک ہے نا بھائی جب افضل ہے آپ نے تو بنا غیر پوچھے افضل کو بتا دیا کہ ہم نمبر 1 نہیں کیوں مانتے مانتے ہو بھائی کیسے ہو اس کی سکتا اتباع کیوں کرتے ہو؟ ہے؟ جی اس کا ہاں جواب دیتے ہیں ہم آپ کو یہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجتماع ہے. پھر سے ہم آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ حضرت علی اہل بیت سے ہے تو ان کو سب سے زیادہ فضیلت دیا. آنکھ بند کر کے جتنے بھی سنی اہل سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنس اہل بیت کو دیتے ہیں. یہ ہم آپ کو بولے پھر سے آپ میرے کو وہی بولے کہ آپ نہیں دیتے ہیں. آپ تو خود میرے کو غلط ثابت کرنے میں لگے کہ اور جب جب ہم آپ بول رہے ہیں فضیلت دیتے ہیں نا اس سوال کے یہ بعد بنتا ہے نا اس کے بعد ہم وہ بتا جب رہے بنی اسرائیل بھی جی کہتا ہے نا کہ بٹیر آسمان سے بہترین کھانا ہے لیکن جی وہ جی کیا کہتا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں لہسن اور دال ہم چاہیے. آپ کا اشارہ سمجھ گئے. جی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بہتر ہیں تو اب بہتر کو چھوڑ کر بدتر کے اب اس پیچھے کا کیوں پڑ گئے فیصلہ جو آپ لوگ؟ ان سے بڑے ہیں وہ کریں گے. اللہ رسول ان کا فیصلہ کریں گے. ہم ان کو غلط بولنے والے کوئی نہیں ہے نہیں بھائی یہ کیونکہ اب وہ اللہ اور وہ رسول نبی نے کو فیصلہ زیادہ سنا جانتے دیا ہیں نا ہم یہ سے. قرآن آپ کی سے آیت ہم ہے سے وہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ بہتر بولے کو نا چھوڑ کے ہم تحقیق کر کے پھر آپ کے پاس آئیں گے. بہتر کو چھوڑ کے غیر بہتر کی پیروی کرنا یہ جہالت ہے یہ حماقت ہے. اللہ نے تو کہہ دیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تمہاری عقل کہاں ہے جی کہ بہتر کو چھوڑ کر نچلے درجے گھٹیا چیز کے پیچھے جی پڑ جی گئے. جی کہتے ہیں بس اللہ نے فیصلہ ہاں سنا دیا نا ایک وہ تو منٹ واضح بس. ہے. جی جی ٹھیک ہے چلے علامہ بھائی صاحب آپ کا جو بھی جی اوکے جی جو بھی آپ نے اوکے اب دوسروں بتایا کو ہے بس باری دیتے ہیں. ایک شعر لاسٹ میں بولنا چاہیں گے بس. شعر سنا دیں بھائی. جی فرق مراتب بے شمار. جی جی ہوں. فرق مراتب بے شمار اور حق کے بادستے حیدر کررا الحمدللہ مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. یہ لکھا ہوا ہے ہمارے بہت وہی بڑے ہے نا. جو عالم تھے. جی 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 تو اہل بیت ان سب کے فیصلہ جو بھی بہتر ہیں ان سے بہتر ہے محبت بھی بالکل کرتے ہیں بہتر لیکن جو ان سے جنگ لڑتا بالکل بہت زیادہ ہے جو محبت ان سے کرتے ہیں. جنگ لڑتا ہے ان کو وہ ہمارے محبت کرنے کے سردار لیے ہے. شیعہ بننا ضروری نہیں ہے بالکل بھی. ہم پھر سے وہی بولنا چاہیں گے کہ وہی ہے نا بہت وہی شکریہ بنی آپ کا جو اسرائیل بھی والی کہانی ہے نا بنی اسرائیل والی کہانی ہے کہ آسمانی کھانا تو بالکل بہتر ہم ہے تحقیق لیکن کر ہم اس کو نہیں کھائیں گے بھائی نہیں کھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے آپ سب نے پہ اسٹرائک کیا بھائی. بہت اچھا ہاں دیتے ہیں آپ. ہاں کہ ہم نہیں بہت کھائیں گے اچھا بھائی. اگزامپل ٹھیک دیتے ہے ہیں نا. آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ. اللہ تھینک یو جی سر. جی شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ کو عقل دے.